اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم اپنے معہود اور متعین موضوع ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں اس حوالے سے ہم جس حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ فلما انصرف جاءت جاریة سوداء فقالت یا رسول اللہ انی كنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت نذرت فاضربی والا فلا فجعلت تضرب فدخل ابو بکر وهي تضرب ثم دخل علی وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس لوٹے تو ایک حبشی عورت آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نذر مانی تھی کہ اللہ آپ کو صحیح سلامت لوٹا دے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجا لو ورنہ مت بجاؤ۔ تو پھر وہ بجانے لگی۔ پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے تب بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی تشریف لائے پھر بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے پھر بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو اس نے دف کو اپنے نیچے رکھ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یقیناً شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تب بھی وہ بجاتی رہی، پھر ابو بکر آئے تب بھی وہ بجاتی رہی، پھر علی آئے تب بھی وہ بجاتی رہی، پھر عثمان آئے تب بھی وہ بجاتی رہی، مگر جب تم آئے تو اس نے دف رکھ دیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ اور اس کا ترجمہ۔ ہماری گفتگو جو گزشتہ اس حدیث کے حوالے سے ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عورت نے جو صحابیہ ہیں انہوں نے نذر مانی ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت تشریف لے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بھی بجاؤں گی اور گاؤں گی بھی۔ اور ہم نے عرض کیا کہ نذر کسی حرام چیز کی نہیں ہو سکتی، نذر کسی حرام چیز کی نہیں ہو سکتی، اس کا جائز ہونا ضروری ہے، اور صرف جائز ہونا نہیں بلکہ اس کا عبادت اور قربت ہونا ضروری ہے، اور عبادت اور قربت ہونا بھی کافی نہیں بلکہ عبادت اور قربت مقصودہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے وضو ہے عبادت ہے مگر مقصود عبادت نہیں ہے، نماز کا ذریعہ ہے، تو وضو کی نذر نہیں ہو سکتی۔ نماز عبادت مقصودہ ہے، نماز کی نذر ہوگی۔ تو نذر کے لیے اگر اللہ ایسا کر دے تو میں ایسا کروں گا، تو یہ جو دوسرا جملہ ہے جس چیز کی نذر مانی جا رہی ہے اس کا صرف جائز ہونا کافی نہیں، صرف عبادت ہونا بھی کافی نہیں بلکہ مقصود عبادت ہونا ضروری۔ پتہ یہ چلا کہ اس عورت کا گانا اور بجانا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہاں تک تو ہماری گفتگو ہوئی۔ اب آگے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نذرتی فاضربی والا فلا، اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجا لو ورنہ نہیں۔ والا فلا یعنی اگر نذر نہیں مانی ہے تو مت بجاؤ، اور نذر مانی ہے تو بجا لو۔ اب یہاں پر اگر نذر مانی ہے تو بجاؤ اور اگر نذر نہیں مانی ہے تو مت بجاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نذر مانی ہے تو بجا لو جائز ہے،
اور اگر نظر نہیں مانی ہے تو مت بجاؤ اس لیے کہ جائز نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر مان لینے کی وجہ سے کوئی حرام یہ حلال نہیں ہوتا. نظر ماننے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نظر مان لے میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا یا پلاؤں گا معاذ اللہ، تو اب اس کو کہا جائے ٹھیک ہے نظر مان لیا ہے تو کر لو، اور نظر نہیں مانا ہے تو حرامی ہے. 100 بار معاذ اللہ رب العالمین ایسا ہوگا نہیں ہو سکتا. یعنی نظر ماننے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. نظر ماننے کے لیے اس چیز کا نظر ماننے سے پہلے ہی اصالتاً حلال اور جائز ہونا ضروری. یعنی نظر مان لینے کی وجہ سے یہ گانا بجانا حلال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ نظر ماننے کی وجہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا، بلکہ یہ پہلے ہی حلال اور جائز تھا، اس لیے رسول اللہ نے اس کی اجازت دی. ان نظرتی فضربی وَإِلَّا فَلَا. لہذا یہ طے ہے کہ نظر اس نے جائز چیز کی مانی، اور نہیں مانتی تو وہ حرام نہیں تھا، بلکہ نہیں مانتی تب بھی جائز تھا، حلال تھا، اس لیے کہ نظر ماننے سے کوئی حرام یہ حلال نہیں ہو جاتا. اب نظر مانے بغیر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانے بجانے کی اجازت عطا فرمائی. میں آپ کے سامنے ایک روایت ایسی رکھتا ہوں جہاں سے یہ شبہ بھی دور ہو جائے. کوئی پڑھا لکھا انسان تو یہ بول ہی نہیں سکتا، جس کو علم کی شدھ بدھ ہے، شریعت کی، دین کی، کہ منت مانی تھی اس لیے رسول اللہ نے اجازت دی، اور منت نہیں مانتی تو اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ منت ماننے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا. اور اس ضمن میں میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس روایت کو حضرت امام ابن ماجہ نے یہ اپنی سنن میں، اور اسی طرح امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرّا بجوار من الانصار وہن یضربن بالطفوف ویقلن نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک فیہن. وفی روایت اللہ یعلم انی لأحبکن. وفی روایت اللہ یعلم ان قلبی یحبکم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انصار کی عورتوں کے پاس سے گزرے. انصار کی چند عورتوں کے پاس سے مدینہ منورہ میں گزرے، اور وہ دف بجا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ ایک شعر ہے، نحنو جوارم من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری. ہم نجاری عورتیں ہیں، یعنی ہمارا تعلق قبیلہ نجار سے ہے. سرکار کی آمد مرحبا، اور ہمیں سرکار کا پڑوس بہت مبارک کہ سرکار ہمارے پڑوسی بننے والے ہیں، سرکار کے پڑوس کی برکتیں ہمیں ملنے والی، تو اللہ سرکار کے پڑوس کی برکتوں سے ہمیں نوازے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فیہن، اے اللہ انہیں برکت عطا فرما. اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اللہ یعلم انی لأحبکن، اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، گانے بجانے والیوں سے فرمایا. تیسری روایت میں فرمایا اللہ یعلم ان قلبی یحبکم، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل تمہیں چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے. اب یہاں نظر کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضور ہم نے نظر مانی ہے تو کیا ہم بجا لیں، نہیں، بلکہ وہ آلریڈی بجا رہی تھیں اور سرکار وہاں سے گزر رہے ہیں. تو سرکار نے نہ صرف یہ کہ انہیں روکا نہیں، بلکہ پسند فرمایا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ انہیں برکت عطا فرما. تو یہ بات سرے سے ختم ہو گئی کہ یہ نظر کی وجہ سے اجازت دی. اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں، میں بہت ساری گنجائشیں رکھ کر پہلے دن کی گفتگو سے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور بہت ساری گفتگو کو میں اسکیپ کر رہا ہوں،
کہ اگر کوئی بات کرے گا تو انشاءاللہ اس وقت پھر اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا. سر دست صرف میرے سامنے یہ مقصد ہے کہ میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے ثابت کرتا چلوں کہ یہ ایک محفل سما جو صوفیہ کے یہاں ہوتی ہیں ان کی خانقاہوں میں، یہ نہ صرف جائز بلکہ سنت بلکہ مستحب، اور ابھی ثابت ہوا کہ یہ عبادت ہے. اور اس کی بہت ساری تفصیلات اور بہت ساری روایتیں میں چھوڑ کر چل رہا ہوں جو بالکل کلیئر صحیح اور صریح احادیث ہیں، میں صرف ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دائیں بائیں ان کے حوالے سے کوئی گفتگو اور کوئی تفصیل بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، تاکہ مقصود پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. اب یہاں پر سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر نظر مانی ہے تو بجا لو اور نظر نہیں مانی ہے تو مت بجاؤ؟ یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن پھر کیوں فرمایا؟ تو دیکھیے، سما جو ہے یہ وجدان اور باطن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کھانا ہے نا، کھانا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت اچھا اعلیٰ ترین لذیذ ترین کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کھانے کے لیے ہم کو بلایا، ہم نے منع کر دیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کھانا ہم کو ناپسند ہے. نہیں، اس وقت ہمارا جی نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہ رہا ہے، باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو پسند نہیں یا تمہارا کھانا اچھا نہیں. پھر یہاں پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے. آج کے اس انتہائی آسان ماحول اور زمانے میں جہاں ہم اپنی آرام دہ گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں، ٹرینوں کی آرام دہ بوگیوں سے سفر کرتے ہیں، جہازوں سے سفر کرتے ہیں، ان آرام دہ اسفار میں بھی جب ہم گھر لوٹ کر آتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ ہو. ایک ذہنی طور پر انسان تکان محسوس کرتا ہی ہے آج کے آرام دہ سفر میں بھی. تو اس زمانے میں سفر یہ گھوڑوں کا اور اونٹوں کا سفر ہے، اور اس میں بھی راستے ہموار نہیں، پہاڑیاں ہیں وادیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں وادیاں ہیں، چڑھنا ہے اترنا ہے. تو اس میں ان جانوروں کی پشت پر سفر کر کر کوئی اگر آئے تو اس کی تکان کا کیا حال ہوگا. اور یہ سفر عام سفر نہیں، بلکہ کس سفر پر سرکار گئے تھے؟ خرج فی بعض مغازی، غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے. ایک انسان جہاد سے واپس لوٹ رہا ہے، غزوے سے واپس آ رہا ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ غزوے سے تشریف لا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تکان کے آثار ہوں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، نظر مانی تو بجا لو، ورنہ مت بجاؤ کہ ابھی میں سفر سے آیا ہوں، تھک کر آیا ہوں، میں گھر جانا چاہتا ہوں، ہے نا. لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ اس صحابیہ نے نظر مانی ہے تو سرکار نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں ذرا گھر سے آ جاؤں تب گا بجا لینا. نظر تو تب بھی پوری ہو جاتی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے بغیر بیٹھ گئے، اور اکیلے نہیں بیٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بیٹھ گئے. اور یہ کیا کرنے لگی صحابیہ؟ یہ گانے لگی اور بجانے لگی. آپ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ معاشرہ کون سا ہے. یہ آج 1500 سال بعد کا معاشرہ نہیں ہے جہاں فلمیں گانے اور ڈرامے یہ عام ہیں. نہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تربیت بذات خود رسول اللہ فرما رہے ہیں. اس معاشرے کی تربیت، اس معاشرے کے مردوں اور عورتوں کی تربیت، ان صحابہ اور صحابیات کی تربیت کون کر رہا ہے؟ خود حضور آقا کریم کر رہے ہیں. اس معاشرے میں آپ اندازہ لگائیے کہ عورتوں کو گانا بھی آتا ہے، بجانا بھی آتا ہے. سرکار کی تربیت میں پروان چڑھنے والی عورتوں کو، جی آپ کو آج تعجب ہوتا ہے نا، صحابہ کو تعجب نہیں ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب نہیں ہوا. یہ وہ عورتیں ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں کس کی تربیت میں؟ رسول اللہ کی تربیت میں. اور یہ دور نہیں رہتی, یہ مدینہ منورہ میں سرکار کے پڑوس میں رہتی ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں گانے بجانے کا, سماع کا یہ مقام ہے, سماع کا یہ مقام ہے کہ صحابیہ اس کی نظر مانتی ہیں اور سرکار کو بتائے بغیر وہ نظر پوری نہیں کرتی, بلکہ سرکار کو بتا کر سرکار کی مہر اس پر لگواتی ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات پکی ہو جائے, کوئی احتمال اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے. سرکار کی زبان سے یہ کہلواتی ہیں ان کنتی نظرتی فضربی والا فلا, تاکہ قیامت تک کے لیے اس پر مہر لگ جائے. اور مہر لگواتی, اور صرف مہر نہیں لگواتی بلکہ پھر سرکار تشریف رکھتے ہیں اور وہ گاتی بھی ہیں اور بجاتی بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, نظر اگر مانی تھی تو یہ ایک تھاپ بھی اگر دف پر لگا دیتی, ایک شعر بھی گا لیتی, نظر پوری ہو جاتی. مگر نہیں, سرکار اہتمام کے ساتھ بیٹھے. کتنے اہتمام سے بیٹھے ہیں آگے دیکھیے. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فجعلت تضرب, وہ بجانے لگی. سرکار تو بیٹھے ہی ہیں, بجانے لگی. فدخل ابو بکر وہی تضرب, بجا رہی ہے, سرکار سن رہے ہیں. اتنے میں سیدنا ابو بکر آ گئے, تب بھی بجا رہی. پھر ان کے بعد سیدنا علی آ گئے, تب بھی بجا رہی ہے. پھر ان کے بعد سیدنا عثمان آ گئے, تب بھی بجا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے, ارے بھائی رسول اللہ کے لیے منت مانی تھی نا, سن لیا کافی ہے. ابو بکر آئے تب بھی بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علی آئے تب بھی بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عثمان آئے. یعنی منت اگر مانی تھی تو وہ تو چند منٹوں میں پوری ہو گئی, لیکن یہاں یہ مجلس اتنی لمبی ہوئی کہ سرکار بھی سن رہے ہیں. سرکار کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, پھر آپ کے بعد سیدنا مولائے کائنات آ رہے ہیں, پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی آ رہے ہیں, پھر آپ کے بعد سیدنا عمر آ رہے ہیں. تب تک یہ مجلس جاری, گانا بجانا چل رہا ہے, سما جاری ہے. مطلب اس میں ادنا کراہت بھی موجود نہیں ہے. سرکار پوری پسندیدگی, پوری رضامندی اور پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تم نے دو چار تھاپ مار دیے اور تم نے ایک دو شعر پڑھ لیے, چلو تمہاری نظر پوری ہو گئی اب میں چلا. سرکار ایک لمبے سفر سے تشریف لا رہے ہیں, اور وہ سفر بھی غزوے کا سفر ہے, غزوہ کر کے تشریف لا رہے ہیں. اس کے باوجود اتنی دیر تک بیٹھ کر سماع کی محفل میں آپ حاضر ہیں. پھر یہاں پر یہ دیکھیے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ تشریف لائے. اب ذرا آپ یہ بھی تصور کر لیجئے, اس محفل کو تھوڑا سا تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے. اس محفل سماع کو گانے والی عورت ہے, بجانے والی عورت ہے, سننے والے کون ہیں؟ کائنات کا جو مکھن ملائی ہے نا, کائنات کا رسول اللہ ہیں. ان کے بعد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, ان کے بعد سرکار سیدنا عثمان غنی ہیں, ان کے بعد سرکار سیدنا مولا علی ہیں. یعنی کائنات کے جو قیمتی ترین افراد ہو سکتے ہیں وہ جمع ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کی تقریر ان بزرگوں نے, ان ذوات مقدسہ نے اتنی دیر بیٹھ کر سنی ہو اجتماعی طور پر, کہ کسی نے منت مانی ہو کہ حضور میں آپ تشریف لائیں گے تو میں دین کی باتیں کروں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اصحاب سننے کے لیے بیٹھ گئے ہوں. نہیں, مگر یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کسی کی تقریر سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے, مگر سماع کے لیے یہ سب مل کر بیٹھے ہیں. سماع کے لیے یہ سب مل کر بیٹھے ہیں. یہ شان ہے محفل سماع کی.
کہ جس کو سننے کے لیے رسول اللہ بیٹھتے ہیں، اپنے یار غار کو بٹھاتے ہیں، سیدنا مولائے کائنات کو بٹھاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کو بٹھاتے ہیں. یہ شان ہے محفل سماع کی. اور پھر دیکھیے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، پہلی حدیث جو میں نے ذکر کی کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس دو گانے اور بجانے والیاں ہیں جو گا بجا رہی ہیں. سیدنا صدیق اکبر ناراض ہوتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، منع کرتے ہیں. سرکار جب ان کا منع کرنا سنتے ہیں تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ بدلتے ہیں، چہرے سے چادر شریف ہٹاتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کو منع کرتے ہیں. اب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا وہاں جو رخ تھا اور آج جو رخ ہے وہ زمین سے آسمان ہو گیا، زمین سے آسمان ہو گیا. وہاں منع کر رہے تھے، لیکن جب سرکار نے ان کو منع کیا تو آج آ کر خود بیٹھ کر سن رہے ہیں. یعنی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا موقف بدل گیا، موقف بدل گیا. آج بھی ملا اپنے موقف بدلتے ہیں، آج بھی ملا اپنے موقف بدلتے ہیں، مگر سیٹھوں کے دباؤ میں، رب کے خوف سے نہیں، حکومتوں کے دباؤ سے. ایک پاکستانی ملا جلالی جس نے حضرت سرکار سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں شدید گستاخی کی اور اس نے کہا کہ حضرت سرکار سیدتنا فاطمۃ الزہرا یہ خطا پر تھی، ان سے خطا ہوئی، اور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں حرام کھانے سے روک دیا. یہ سخت کلمے اور جملے بارگاہ سیدہ کائنات میں اس نے کہا. 6 سال سے عشاق اہل بیت اسے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، مگر اس کے کان پر جو نہیں رہے گی، بلکہ پورا فرقہ گالی بازیہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور خاص کر نام نہاد عاشق رسول جاہل امیر اور ان کی پوری جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی سیدہ کائنات کو گالی بکنے والے کے، کہ اس نے صحیح کہا. اور اس کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہ جانے کتنوں کو انہوں نے رافضی بنا دیا، شیعہ بنا دیا. آج 6 سال بعد جب حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھا، اس کے پروگراموں پر پابندی لگی، اس کے سفر پر پابندی لگی، اس کی تقریروں پر پابندی لگی، تب جا کر اس نے رجوع کیا. 6 سال بعد جبکہ سنیت کا پورا ملیا میٹ ہو گیا، سنیت نہ جانے کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، سنیت نہ جانے کس قدر تباہ و برباد ہو گئی، سنیت میں نہ جانے کس قدر نفاق پھیل گیا، سنیت میں نہ جانے کتنا گالم گلوج کا ماحول ہو گیا. سنیت کی بربادی کے بعد آج اپنے ذاتی مفاد کے لیے پھر پیسوں کے لالچ میں آج 6 سال بعد اس نے اپنے الفاظ واپس لیے. یہ ہے ملا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. میں اسی لیے انہیں عالم نہیں کہتا، ملا کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ بے خوف اللہ سے کوئی اور نہیں. سنیت کو تہس نہس کر دیا، سنیت کو کئی دھڑوں میں تقسیم کر دیا. آج جب اپنے مفاد پر بات آئی تو آج جا کر 6 سال بعد اس امر سے رجوع کیا، لوٹ کر یہاں آیا نا. یہیں آنے کے لیے اس کو جو لوگ کہہ رہے تھے یہ انہیں شیعہ اور رافضی کہہ رہا تھا، اب یہ وہاں لوٹ کر آیا تو یہ خود کیا ہے؟ یہ لوٹ کر آ کر سنی ہوا ہے کہ شیعہ اور رافضی ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ پوری سنیت اور پوری بریلویت دونوں کانوں میں تیل ڈال کر سو رہی تھی. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سیدہ کائنات کو ایسی غلیظ جملے ان کے لیے نکالے گئے، مگر کسی ملا نے کسی اسٹیج سے 2 جملے کہے ہوں. نہ کسی ملا نے اسٹیج سے کہا، نہ کسی پیر نے اپنی خانقاہ سے کہا. یہی اگر کسی ملا کے بارے میں اگر اسے ملا کہہ دیا جائے تو زبانیں 2 گز کی باہر نکل جائیں گی، مگر سیدہ کائنات کے بارے میں کہا گیا کسی کی جو نہیں رہے گی. کیوں؟ ایمان اب رسول اللہ سے اور ان کی شہزادی سے وابستہ نہیں رہا، اب ایمان پیسوں سے اور اسٹیجوں سے اور بزنس اور تجارت سے وابستہ ہو چکا ہے. اگر ایمان اور اسلام رسول اللہ سے وابستہ ہوتا، رسول اللہ کی بیٹی سے وابستہ ہوتا، تو ہر خانقاہ کی زبان کھلتی، ہر ملا کی زبان کھلتی اور ہر اسٹیج پر اس کے خلاف علم بلند کیا جاتا.
نہیں بلند کیا گیا اور نہ بلند کیا جائے گا، اس لیے کہ ٹھیک یہ ملا یہودی ملاؤں کے راستے پر چل پڑے جن کا دین اور ایمان پیسہ تھا، جنہوں نے دین اور ایمان کو تجارت بنا دیا تھا۔ رسول اللہ کی وہ پیشن گوئی کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ تم یہود کے قدم بقدم چلو گے، وہ پیشن گوئی ان ملاؤں کے ذریعے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیسوں کے بدلے دین کے احکام کو بدلنا، دین کے احکام کو بیچنا، کسی کی آنکھ کا سبل بھی نظر نہیں آتا اور کسی کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ ہے، مگر دین وہ ہے جس پر ابو بکر صدیق عمل کر رہے ہیں کہ موقف اللہ و رسول کی خاطر بدلنا چاہیے، پیسے، تجارت، پروگرام اور اسٹیج کے لیے نہیں۔ ابو بکر صدیق کا موقف کیا تھا؟ بعض روایتوں میں آیا کہ ابو بکر صدیق نے اس پہلے واقعے میں گانے بجانے والیوں کے دف تک توڑ دیے تھے، یہ موقف تھا۔ مگر جب رسول اللہ نے منع کیا تو آج خود آ کر بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ ہے للہیت اور اخلاص، یہ ہے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے آگے جانا، اللہ کے لیے پیر پیچھے کر لینا۔ جب ایسے اہل علم ہوں انہیں عالم کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی دین فروش اور بکاؤ ہو تو اسے ملا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ گستاخی سچے علماء کی شان میں نہیں کر سکتے کہ ہم ان دین بیچنے والوں کو اور بکاؤ لوگوں کو عالم کہیں، اسی لیے ہم انہیں ملا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ دین کو پروموٹ نہیں کرتے، یہ اپنے پیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ دین کو تجارت بنا کر اپنی تجارت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ سچائی یہی ہے کہ دین رسول اللہ کا قول و عمل اور خاموشی ہے، نہ کسی ملا کا قول دین ہے، نہ عمل دین ہے، نہ خاموشی دین ہے۔ اور قابل تقلید سیدنا ابو بکر صدیق کا عمل ہے کہ دین کی خاطر ناپسندیدگی تھی تو اتنی تھی کہ توڑ کے پھینک دیا، اور اب دین کی خاطر پسند کیا تو اتنا کہ بغیر بلائے خدا کے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے ان حقائق اور سچائیوں پر ہمیں دل جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔